الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین ولعامتهم۔ محترم سامعین اور میرے پیارے عزیز طلباء عظام، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنی اطاعت و بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی کوئی نصیحت فرماتے، جب بھی کوئی حکم فرماتے، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنی زندگی بھر اپنے دامن سے اس کو چمٹائے رکھتے تھے، اس سے انحراف نہیں برتتے، اس سے لاپرواہی نہیں برتتے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ارشاد فرماتے ہیں کہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: اے اللہ کے رسول، اے حبیب، یہ کس کے لیے خیر خواہی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب؟ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں، اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی کو قائم کیا جائے، اللہ رب العزت والجلال کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کیا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں: وَلِكِتَابِهِ، اور اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی یہ ہے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، کہ یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، یہ تمام کلاموں سے افضل اور برتر کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت بہتوں کو اونچا کرتے ہیں، سر بلند کرتے ہیں، کامیاب کرتے ہیں، اور بہتوں کو ناکام کرتے ہیں، بہتوں کو نامراد کرتے ہیں۔ کامیاب کون ہوں گے؟ کامیاب وہی ہوں گے جو قرآن کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ناکام کون ہوتے ہیں؟ ناکام وہ ہوں گے جو اس کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں: وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، کہ دین اس کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے۔ رسول کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ میرے عزیزو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا۔ ایک موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، تم میری سنتوں کو زندہ کیجئے اور تمہاری کوئی صبح اور شام ایسی نہ ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ کپٹ ہو، بغض ہو۔ اگر تم میری سنت کو زندہ کرو گے تو مجھے راحت پہنچاؤ گے، اور جو مجھے راحت پہنچائے گا وہ میرے ساتھ جنت ہے۔ کیا ہی بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، جو مسلمانوں کے سربراہ ہے، جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں، ان کی اطاعت کی جائے، ان کے حکم کے خلاف نہ چلا جائے، ان کی حکومت میں بغاوت نہ کی جائے۔ وہ اگر غلط راستے پر ہے تو ان کو تنبیہ کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ دین خیر خواہی ہے تمام لوگوں کے لیے، وَلِعَامَّتِهِمْ، تمام لوگوں کے لیے۔ تمام لوگوں کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو ہر طرح سے سکون پہنچایا جائے، ان کو ان کی غمی خوشی میں شریک ہوا جائے، ان کی بیمار ہونے پر عیادت کی جائے، ان کو بھلائی کی طرف دعوت دی جائے، ان کو برائیوں سے روکا جائے۔ جو مفلس کلاس ہیں، جو بیوائے ہیں، ان کی داد رسی کی جائے، ان کے اوپر شفقت کے ہاتھ رکھے جائے۔ میرے عزیزو، میں آپ کے سامنے عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین واقعہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ آپ ایک گھوڑا خریدنے والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے گھوڑا خریدتے ہیں۔ جب اس سے گھوڑا خریدتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گھوڑا کتنے میں ہے؟ تو گھوڑا خریدنے والا کہتا ہے 300 میں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو 300 زیادہ کا لگتا ہے، کیا تم اس کو مجھے 400 درہم میں دو گے؟ تو وہ گھوڑا خریدنے والا شخص کہتا ہے، اے عبداللہ بن جریر، یہ تو آپ پر موقوف ہے۔ پھر عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تمہارا گھوڑا 400 بھی زیادہ کا لگ رہا ہے، کیا تم مجھے اس کو 500 درہم میں دو گے؟ یہاں تک کہ وہ 100 بڑھاتے گئے اور 800 درہم میں اس گھوڑے کو خرید لیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے اس گھوڑے کو اتنا زیادہ قیمت میں کیوں خریدا؟ تو حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی بہترین بات کہی کہ اے لوگوں، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ گھوڑا بیچنے والا جو گھوڑا بیچ رہا تھا، وہ جتنی قیمت بتلا رہا تھا اس سے کہیں زیادہ قیمت کا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی جو اصل قیمت تھی اس قیمت پر اس گھوڑے کو خریدا۔ میرے عزیزو، یہ ہے ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے ہمارے اسلاف۔ آج ہم اس دنیا میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، دوسروں کے مال ہڑپ کرنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا میں حلال کمائی اپناؤ، حلال راستے اپناؤ،
حلال طریقے سے روزی کھاؤ، حرام طریقوں کو چھوڑ دو، ورنہ کل قیامت کے دن تمہیں ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ان بزرگان دین، ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔